السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال امام العصر علیہ السلام فَلْيَعْمَلْ لِكُلِّ امْرَئٍ مِّنْكُمْ بِمَا يَقْرُبُ مِنْ مَحَبَّتِنَا. حضرات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ ایک حدیث کو بلکہ اس کے ایک مختصر حصے کو عنوان قرار دیا ہے کہ جس میں آپ ایک نصیحت اپنے ماننے والے اپنے شیعوں سے کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ فَلْيَجْتَنِبْ كُلَّ أَمْرٍ مِّنْكُمْ بِمَا يُقْرِبُ مِنْ مَحَبَّتِنَا. فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ہماری محبت سے قریب ہونے کے لیے عمل کرے. عزیزان گرامی، دیکھیں یہ امام کا فرمانا کہ محبت سے قریب ہونے کے لیے عمل کرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت صرف ایک دلی جذبے کا نام نہیں ہے، ایک انسان کی قلبی حالت کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت وہ ہے کہ جس کے لیے عمل بھی ضروری ہے. تو بہرحال امام فرما رہے ہیں کہ وہ عمل کرو کہ جو ہماری محبت سے قریب کرنے والا ہو. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلْيَجْتَنِبْ مَا يُدْنِيهِ مِنْ كَرَاهَتِنَا وَسَخَطِنَا. اور اجتناب کرو اس چیز سے کہ جو ہماری یعنی ناگواری، ناپسندی اور ہمارے غیظ اور غضب سے قریب کرنے والی. یعنی دیکھیں پہلے امام کا یہ فرمانا کہ محبت کے لیے عمل کرو، اور اب یہاں جو ہے وہ اجتناب از معصیت. ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو کیا چیز ناگوار گزرتی ہے اور کس چیز کو اہل بیت علیہ السلام ناپسند فرماتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ گناہ اور معصیت ہے. اس چیز کی وضاحت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہماری محبت سے قریب کرنے والی چیزوں کے اوپر عمل کرو، اور وہ چیزیں جو ہماری کراہت اور ناپسندیدگی کا باعث ہوں ان سے جو ہے وہ دور رہو. فَإِنَّ أَمْرَنَا بَغْتَةٌ فُجَاعَةٌ. اس لیے کہ ہمارا امر وہ اچانک اور دفعتاً ہونے والا ہے. یہاں ہمارے امر سے مراد ظہور ہے، یعنی ہمارا ظہور جو ہے وہ دفعتاً ہوگا، اچانک ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے انسان کو اطلاع ہو کہ فلاں وقت کے اوپر ظہور ہونے والا ہے، بلکہ دفعتاً ہوگا. انسان
یعنی متوجہ بھی نہیں ہو پائے گا، اور دفعتاً اور اچانک جو ہے وہ امام کا ظہور ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہینا لا تنفعہ توبۃ ولا ینجیہ من عقابنا ندب علی حوبۃ۔ فرماتے ہیں کہ دفعتاً ہوگا اور اس میں جو ہے توبہ فائدہ مند نہیں ہو سکے گی، توبہ کا فائدہ اس وقت نہیں ہو سکے گا، اور ہمارے عقاب سے، ہماری ناپسندیدگی سے جو ہے ندامت گناہ کے اوپر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، نجات نہیں دے سکے گی۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اس حدیث کے اندر بہت سی باتیں قابل توجہ ہیں جن کے اوپر غور کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ مثلا پہلی چیز، جیسا کہ میں نے اشارہ بھی کیا کہ محبت کافی نہیں ہے، عمل کی بھی انسان کو ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ محبت ایک دلی کیفیت کا نام نہیں ہے کہ بس انسان اپنے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا کر لے، ایک لگاؤ پیدا کر لے، ایک وابستگی اور علاقہ انسان پیدا کر لے اور بس وہی محبت ہو۔ محبت عمل کے بغیر، یہ حدیث بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ محبت جو ہے وہ بغیر عمل کے، یعنی نیک عمل کی طرف آگے بڑھنا اور برائیوں سے انسان کا اپنا دامن جو ہے وہ بچا لینا، یہ محبت کا لازمی تقاضا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز اس حدیث سے بھرپور طور کے اوپر واضح ہے۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی کہ امام کا ظہور دفعتاً ہوگا، اچانک ہوگا، یعنی انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ دیکھیے ہم میں سے بہت سے لوگ جو اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا، یہ ان کے لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ ہمارا ظہور جو ہے وہ دفعتاً ہوگا، اچانک ہوگا، سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بہرحال جو بھی قلیل وقت، تھوڑا سا وقت ہوگا، اسی میں انسان کو آمادہ ہونا ہے، اسی میں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، تیار ہونا ہے، اور تاکہ جو ہے وہ امام کی نصرت کی جا سکے۔ ظہور کے متعلق میں ایک چیز آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ وقت معین نہیں کیا گیا، یعنی بالکل صحیح ٹائم جو ہے وہ نہیں بتایا گیا، علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ علامتیں پوری ہو جائے تو پھر بس انتظار کرو کہ اب بس ظہور ہونے ہی والا ہے، لیکن وقت معین نہیں کیا گیا، بلکہ احادیث کے اندر وقت معین کرنے والوں کو جھٹلانے کا حکم دیا گیا کہ انہیں جھٹلاؤ۔ بلکہ بعض عرفاء کی طرف سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ وقت معین کرنے والے جو بھی وقت معین کریں گے بس اسی پہ جو ہے ظہور نہیں ہوگا، انہیں جھٹلانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دیکھیے مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ 500 سال بعد ظہور ہوگا تو پھر آج ہم کیوں انتظار کریں گے؟ بھائی 500 سال سے پہلے ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے، جن لوگوں کو سابقہ ہوگا 500 سال بعد آنے والی نسلیں جو ہیں یہ ان کی تکلیف ہوگی، ہم سے اس کا کیا سروکار ہے؟ لہذا وقت معین نہیں کیا گیا۔ اور دیکھیے وقت کے معین نہ ہونے میں بہت سی مصلحتیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر یہ بتا دیا جائے کہ ابھی 500 سال ہیں، 100 سال ہیں، تو بھی ظاہر ہے کہ وہ انتظار والی کیفیت جو ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے گی، اور انتظار والی کیفیت اگر نکل جائے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر انتظار کا فائدہ، انتظار کے ثمرات
وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکیں گے. وہ ثمرات اسی وقت ہو سکیں گے کہ جب ہمیں وہ وقت معلوم ہی نہ ہو. اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے انسان اگر مستقبل کو نہیں جانتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، یہی چیز جو ہے وہ انسان کے فائدے میں ہے. اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی یہ چند روزہ زندگی جو ہے وہ جہنم بن کے رہ جائے گی. مثلا اگر ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ ایک ہفتے کے بعد جو ہے اسے مرنا ہے تو وہ تو ایک ہفتہ پہلے ہی مر جائے گا. بھائی وہ بایولوجیکل جو ہے وہ موت اس کی جو ہے وہ چاہے ایک ہفتے کے بعد ہو، لیکن اس کی روح، اس کے جذبات جو ہے وہ پہلے ہی مر جائے گی، پہلے ہی وہ ناکارہ ہو کر رہ جائے گا. یا اگر ایسی صورتحال ہو کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ ابھی 50 سال تک نہیں مرے گا، تو عزیزان گرامی یہ اگر شیاطین کو پتہ چل جائے تو وہ دنیا کو جہنم بنا کے رکھ دیں گے. ایک واقعہ جو ہے وہ جس وقت ایران اور عراق کے درمیان جنگ ہو رہی تھی تو ایک جوان کے ساتھ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، اور اسے آپ اگر ملاحظہ فرمائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً مستقبل اگر انسان کو پتہ نہ ہو تو انسان ہی کے فائدے میں. ایک جوان نے خواب میں دیکھا کہ وہ آج شہید نہیں ہوگا، آج شہادت اسے میسر نہیں ہوگی. اسے اپنی خواب کے اوپر یقین ہوا، جا کے دشمن کی صفوں کے اندر داخل ہو گیا اور وہاں جو ہے وہ کارروائی کر کے جو ہے وہ واپس آ گیا. اگلے دن خواب میں دیکھا کہ آج تم شہید ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا کہ اگر شہید ہی ہونا ہے تو یہاں بیٹھ کے میں کیوں شہید ہوں، میں تو جا کے بالکل دشمن کے اندر جا کے کیوں نہ شہید ہوں. تو دیکھیں انسان اگر مستقبل نہیں جانتا ہے تو اسی میں فائدہ، اور یہی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے نجومیوں اور جوتشیوں سے کو ہاتھ دکھانا، ان سے مستقبل کے متعلق سوال پوچھنا یہ حرام قرار دیا گیا. اب دیکھیے اس سلسلے میں بہرحال ہمارے یہاں ایک کوتاہی ہے، اور بہت سے لوگ مستقبل کو جاننے کی فکر میں رہتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو جب تک راشی پھل جو ہے وہ اخبار میں دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک جو ہے وہ گھر سے باہر ان کے قدم نہیں نکلتے. یہ حرام ہے. مستقبل کو جاننے کی کوشش حرام ہے. اولاً تو حرام اس لیے ہے کہ مستقبل کو کوئی بھی نہیں جانتا. دیکھا کہ آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. مثلاً ایک جوتشی صاحب جو ہے وہ سڑک پہ جو ہے وہ لوگوں کا بھوشیہ بتا رہے ہیں، اور ابھی وہ بھوشیہ بتا ہی رہے تھے کہ پولیس والے نے جو ہے وہ ان کا وہاں سے سامان بکھیر دیا سب کچھ. تو اگر یہ دوسروں کا جو بھوشیہ بتا رہے ہیں اگر انہیں پتہ ہوتا کہ ابھی پولیس جو ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ یہاں سے اٹھا دے گی تو یہ خود ہی نہ چلے جاتے. تو بہرحال مستقبل اولاً تو جانا نہیں جا سکتا، اور پھر رہے یہ دھوکے باز قسم کے افراد. اب دیکھیں دھوکے باز جو ہے نا وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ جوتشیوں میں ہی ہوتے ہوں. دھوکے باز جو ہے وہ ہماری صنف کے اندر بھی ہوتے ہیں، جو مستقبل جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مستقبل اگر نہیں معلوم، اسی میں انسان کا فائدہ. انسان اگر نہیں جانتا کہ امام کا ظہور کب ہوگا، اسی میں فائدہ لوگوں کے لیے، اسی میں فائدہ، اسی میں اجر و ثواب ہے. لہذا وقت نہیں بتایا گیا تاکہ انسان فائدے کا انتظار کا صحیح فائدہ حاصل کر سکے. تو بہرحال کہا گیا کہ اچانک ہے. دیکھیے اچانک ہے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اب ہم یہ سوچیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کی نصرت کے لیے تیار ہوں گے، تب آمادہ ہوں گے. امام کا ظہور ہوگا تب اپنے دامن سے برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کر لیں گے،
تب جو ہے وہ اللہ والے بن جائیں گے، سچے اللہ والے یا مصیبت بن جائیں گے کہ جب امام کا ظہور ہوگا۔ امام فرما رہے ہیں دفعتاً ہوگا، یعنی سوچنے کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی اگر دفعتاً ہوگا تو پھر انسان کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ انسان ظہور سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ دفعتاً ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو ہے وہ انسان کے لیے خطرناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے، سوچنے کا موقع ہی نہیں ہوگا، آمادہ ہونے کی فرصت ہی نہیں ہوگی، دفعتاً ہوگا، اچانک ہوگا۔ تو اچانک ہوگا تو پہلے سے آمادہ ہو۔ پر ٹرین اگر مان لیجئے 5 بجے آنے والی ہے تو ٹھیک ہے، ہم مطمئن ہیں کہ اسٹیشن تک جو ہے مثلاً 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں گے اور وقت ہے ہمارے پاس تو ہم تیاری کر لیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی اگر یہ معلوم ہو کہ پتہ نہیں کس وقت آ جائے اور کس وقت چلی جائے تو یہ صورتحال جو ہے وہ انسان کے لیے خطرناک ہے، اس کے لیے پہلے سے آمادہ ہونا کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ جس قسم کے کج فکری کا مظاہرہ جو ہے وہ بعض افراد کی طرف سے ہوتا ہے کہ جب صورتحال آئے گی دیکھ لیں گے، نمٹ لیں گے، نمٹنے کا آپ کو فرصت نہیں مل پائے گی۔ تو بہرحال یہ چیز اس حدیث کے اندر قابل غور ہے۔ اور عزیزان گرامی پھر اس کے بعد جو امام نے فرمایا ہے کہ ہینا لا تنفعہ توبۃ، اس وقت جو ہے وہ توبہ فائدے نہیں پہنچائے گی۔ اچانک ہوگا، اچانک ہونے کے بعد جو ہے وہ انسان اب توبہ کرے گا، اب استغفار پڑھنا شروع کرے گا تو یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دیکھیے توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ بہرحال حدیث میں ہے کہ کب تک کھلا ہوا ہے کہ جب تک کہ جو ہے وہ گلے تک مثلاً موت نہ پہنچ جائے اس وقت تک جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہر انسان کے لیے بالکل مساوی موقع نہیں ہے کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ہر انسان کے لیے کب تک کھلا ہوا ہے۔ ایک انسان ہوگی جس کے اوپر پوری طرح سے حجت تمام ہو چکی ہے، تو اب جس کے اوپر پوری طرح سے حجت تمام ہو چکی ہے اس کے لیے اب توبہ کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ایک شخص ہے کہ جس کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ حجت تمام نہیں ہو سکی ہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ میں ایک مثال آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، لیکن جناب نوح کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ جناب نوح نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ عذاب الہی آنے والا، لیکن عذاب الہی نہیں آیا، کافی دن تک نہیں آیا۔ یعنی یہاں تک کہ جناب نوح علیہ السلام قوم کو خبردار کرتے تھے کہ عذاب الہی آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، اور قوم جو ہے اس کا مذاق اڑاتی تھی، بھائی یہ تو کہتے ہی رہتے، یہ آج سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں، کئی سال سے کہہ رہے ہیں۔ تو جناب نوح کی قوم کے اوپر عذاب آسانی سے نہیں آیا، بہت دیر، بلکہ بعض روایات کو اگر ملاحظہ کیا جائے تو 500 سال تک عذاب نہیں آیا۔ 500 سال کا عرصہ جو ہے بہت ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف بہت سی قوموں کے اوپر عذاب، عزیزان گرامی انبیاء ادھر انہوں نے عذاب کی اطلاع دی اور عذاب کے آثار جو ہے فوراً ہی نمودار ہو گئے۔ کیوں؟ لیکن فرق ہے، جناب نوح کی قوم کے سامنے عذاب الہی کی کوئی مثال نہیں تھی، جناب نوح کی قوم کے سامنے عذاب الہی کی کوئی مثال نہیں تھی کہ اس سے پہلے جو ہے کسی قوم کے اوپر عذاب آیا ہو اور اس طرح کی مثال جو ہے وہ ان کے سامنے ہو تاکہ وہ بھی جو ہے وہ ہوشیار ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ عذاب الہی جس وقت آتا ہے تو انسان کے لیے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ لہذا اس قوم کے لیے جو ہے وہ مہلت دی گئی، مہلت میں اضافہ ہوا۔ لیکن وہ قومیں جنہوں نے عذاب الہی دنیا کے اندر دیکھ لیے تھے، بہت سی قوموں کے اوپر عذاب الہی آتے ہوئے دیکھ لیے تھے، تو ان قوموں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ انتظار
جب انہیں نہیں کرنا پڑا، جیسے ہی انبیاء نے اطلاع دی اور بس عذاب کے آثار جو ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ایسی ہر انسان کا معاملہ ہے، انسان کا معاملہ الگ الگ ہے۔ دیکھیے، ایک گناہ کے اوپر ایک گناہ ایک عالم دین انجام دے، اور اس کے مقابلے میں وہی گناہ جو ہے وہ دوسرا ایک عام انسان انجام دے۔ لوگ عالم دین کے اوپر گرفت زیادہ کرتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک سمجھدار انسان ایک گناہ انجام دے رہا، اور ایک ناتجربہ کار کم عمر نوجوان جو ہے وہ اس گناہ کو انجام دے رہا، تو نوجوان کے اوپر گرفت لوگ کم کرتے ہیں، اس پڑھے لکھے سن رسیدہ انسان کے اوپر زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہر انسان کا معاملہ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ اسی طرح سے توبہ کا معاملہ بھی جو ہے وہ ہر انسان کے لیے جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو وہ عزیزان گرامی، اب یہاں جو کہا گیا کہ توبہ کا پھر اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ عزیزان گرامی بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ یہ بات امام اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں۔ چاہنے والے یعنی چاہنے والے وہ افراد کے جو امام کی نصیحتیں سنتے رہتے ہیں، جن کے کانوں کے اندر ائمہ کی احادیث پہنچی ہیں، ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب حالات جو آپ ظہور کے بعد کے آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مثلا عیسائیوں کے ساتھ امام جو ہے وہ حجت تمام کریں گے، بحث گفتگو ہوگی، ان کے اوپر دلیلیں قائم کی جائیں گی، انہیں مہلت دی جائے گی، انہیں وقت دیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہود، ان کے اوپر حجت تمام ہوگی۔ لیکن یہاں شیعوں کا معاملہ امام یہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل بیت سے وابستہ ہیں، اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کے لیے جو ہے وہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر توبہ کا دروازہ جو ہے وہ شیعوں کے لیے بند ہو جائے گا، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے سب سے پہلے بند ہو جائے گا، تو ہمیں جو ہے وہ ہوشیار رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہ ٹال کے صرف یہ سوچ کے کہ دیکھا جائے گا، بہرحال یہ کسی طرح سے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آج کی ایک مناسبت اور تھی کہ جس کی طرف بہرحال اشارہ کر دینا چاہیے تھا۔ آج امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے۔ بہرحال امام کی زندگی کے متعلق کچھ گفتگو ہونی چاہیے تھی، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا وقت جو ہے وہ یہ حدیث لے لے گی۔ بہرحال حدیث کے اوپر جتنی گفتگو ہونی چاہیے تھی وہ اتنی نہیں ہو سکی۔ یہ حدیث بہرحال اس بات کی متقاضی تھی کہ اس کے اوپر اور زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوتی، لیکن بہرحال اس مناسبت کو بھی چونکہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک حدیث اسے تبرکاً پیش کر کے اور آپ حضرات کو اس کے اوپر غور و فکر کی دعوت دے کے جو ہے میں اپنے آرائش کو تمام کر دوں گا۔ امام فرماتے ہیں کہ لو کانت السماوات والارض رتقا علی عبد ثم اتق اللہ تعالی لیجعل منها مخرجا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان کے جو ہے وہ کسی بندے کے لیے بند ہو جائیں، یعنی زمین اور آسمان کے راستے انسان کے لیے بند ہو جائیں، یعنی کوئی راستہ انسان کے لیے باقی نہ بچے، یعنی ایسی مصیبت، ایسی افتاد، ایسی پریشانی انسان کو دامنگیر ہو جائے کہ جس میں کوئی راستہ جو ہے وہ نجات کا نہ مل رہا ہو۔ ثم اتق اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ جو ہے تقوی الہی پیدا کر لے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے بڑی امید افزا حدیث ہے۔ انسان
بعض اوقات یہ صورتحال انسان کے سامنے آتی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بچنے کا راستہ کیا ہے، کیسے اس مصیبت سے انسان اپنے آپ کو نجات دے. اور پھر انسان جو ہے وہ بہت سے ہیلے اور تدبیریں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس مصیبت سے نجات ملے، اور جس نے جو بتا دیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتے بھی ہیں کہ ڈوبتا ہوا انسان جو ہے وہ تنکے کا سہارا لیتا ہے. جس کسی نے جو گمراہ کر دیا، جو غلط مشورہ دے دیا، اب اس کے اوپر جو ہے وہ انسان عمل کر رہا ہے. ایسی صورتحال کے اندر امام ایسی صورتحال میں بچنے کا راستہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ انسان تقوی الہی پیدا کر لے، اپنی روح کو پاکیزہ کر لے، تو انسان کے لیے راستہ جو ہے خداوند عالم پیدا کر دیتا ہے. وہ مسبب الاسباب ہے، تمام اسباب اس کے اختیار میں ہے. وہ قادر مطلق ہے، کوئی چیز اس کے قدرت سے کے دائرے سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کے اوپر قادر ہے. انسان اگر اس طرح اپنی فکر کو جو ہے وہ ڈھالتا ہے تو یہ حدیث یہ اطمینان دلاتی ہے کہ مصیبت چاہے جتنی عظیم ہو اور مصیبت سے نجات پانے کا چاہے کوئی راستہ باقی نہ رہ گیا ہو، اس کے لیے راستہ ایک پھر بھی باقی رہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا سے جوڑ لے، خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آگے قدم بڑھائے، تو اس کے لیے اس پریشانی اور مصیبت سے نجات ممکن ہو سکتی ہے. آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن. بار الہ تمام مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا، بار الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم.